أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر جو لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں ان لوگوں کا ذکر ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں میرے اللہ نے بتایا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی طرف بھاگتے ہیں، پلک جھپکائے بغیر دوڑتے ہیں۔ وہ کون سی صفات کے حامل ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کیا۔ اس کے علاوہ میرے اللہ نے اس آیت کے اندر ہجرت کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے اللہ نے جہاد فی سبیل اللہ کا بھی ذکر کیا ہے کہ ہجرت کسے کہتے ہیں، ہجرت کیا ہوتی ہے، جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے۔ ان چیزوں کا میرے اللہ نے سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر 218 میں بتایا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جان لو کہ میرے اللہ نے ان ساری چیزوں کے ساتھ ایمان کی قید لگائی ہے۔ اس سے پہلے آیت میں گزرا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتدد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فأولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ۔ ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جن کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی جن کے اعمال ضائع کر دیتے ہیں، آخرت میں بھی ان کے اعمال کا انہیں کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ میرے اللہ نے اس آیت سے پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا، اور اس آیت کے اندر جو رحمت کے مستحق ہیں، جو رحمت کو سمیٹنے والے ہیں، ان کا ذکر کیا، لیکن اس سے پہلے کچھ صفات ذکر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کو اپنا معبود ماننے والے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کو اپنا خالق رازق تمام تصرفات کا مالک سمجھتے ہیں۔ یہ ہے ایمان، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اور اس کے ساتھ ساتھ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی سمجھنا، اور اس پر ایمان رکھنا، اور اس کی لائی ہوئی شریعت کو حق سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اور اسی طرح اس پر نازل کردہ کتاب پر ایمان لانا، اور ساری کی ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اور سارے کے سارے نبیوں پر ایمان لانا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ ایمان مفصل تو سب نے پڑھا ہی ہوگا، ورنہ جنہوں نے ناظرہ قرآن یا قرآن پڑھا ہے انہیں تو یہ چیز پڑھائی جاتی ہے شروع میں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ لیا گیا ہے کہ ایمان کن کن چیزوں پر رکھنا ہے، تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ایمان مفصل کے اندر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لیا گیا ہے کہ ایمان رکھنا ہے اللہ کی ذات پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اور اسی طرح یوم آخرت پر، اور اسی طرح تقدیر پر، اور اسی طرح دوبارہ زندہ کیے جانے پر۔ یہ ساری چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا لازمی ہے، جن پر ایمان لانا لازمی ہے۔
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ یہاں بھی میرے اللہ نے ایمان کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کو بنا دیکھے اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اللہ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، یہ ایمان لانا ہے، یہ ایمان لانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سب سے پہلے قید ایمان کی لگا دی۔ دوسری آیت ہے من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر قرآن پاک کے اندر ایمان کی قید لگائی ہے عمل صالح کے ساتھ۔ اگر ایمان ہوگا تو ہمارے اعمال جو ہے وہ کارآمد ہوں گے، اگر ایمان نہیں ہوگا تو ہمارے اعمال جو ہے وہ کارآمد نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا والذین ہاجروا، یہاں پر ان الذین آمنوا اولئک یرجون رحمت اللہ، جو ایمان لے کر آ گئے وہ اللہ کی رحمت، ان کے لیے اللہ کی رحمت کے وہ مستحق ہو گئے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی وہ بھی اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، اللہ کی رحمت ان کے اوپر بھی برستی ہے۔ اور ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ ہجرت کیا ہے؟ ہجرت کے لغوی معنی تو ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، یہ ہجرت کہلاتے ہے۔ یہاں سے کراچی چلے جانا، یا یہاں سے لاہور چلے جانا، یا کسی اور کنٹری چلے جانا، تو یہ لغوی ترجمہ ہے، ہجرت کا لغوی معنی ہے۔ اور ہجرت کے اصطلاحی معنی ہے کہ اگر مسلمان کسی ایسی جگہ پر رہتا ہے جہاں اسے اسلام پر عمل کرنے میں دشواری ہو، جہاں کافر اسے اسلام پر عمل کرنے، اللہ کی عبادت نہ کرنے دیتے ہوں، تو ایسی جگہ سے ہجرت کر کے کسی ایسی جگہ چلے جانا جہاں پر اسلام پر عمل کرنے میں پابندی نہ ہو، عبادت کرنے میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو، وہاں ہجرت کر کے چلے جانا یہ فرض ہے، لازمی ہے، لازمی ہے۔ اور اگر نہیں ہجرت کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی، جہاد کرتے ہیں۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہے، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اس کی طرف پلٹتی ہے، اللہ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والے، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے، جو اللہ کے لیے ہجرت کرنے والے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں۔ پھر میرے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ کی ذات معاف فرمانے والی ہے، اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مہربان بھی ہے، رحمت والی بھی ہے، رحمتوں کی بارش بھی اپنے بندوں کے اوپر لوٹانے والی ہے۔ یہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کی رحمتوں کو ہماری طرف متوجہ کرنے والی ہے۔ اس میں ہم نے اقرار کیا کہ اللہ تجھے ہی اپنا معبود سمجھتے ہیں، تجھے ہی اپنا رب مانتے ہیں، تجھے ہی اپنا خالق سمجھتے ہیں، تجھے ہی اپنا رازق سمجھتے ہیں، تو ہی تمام جہانوں کے سارے تصرفات کا مالک ہے، تیری مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی درخت کا زمین پر نہیں گرتا، تجھے جو ہر چیز کا علم ہے، تجھے تو ذروں کا بھی پتہ ہے کہ اس کائنات کے اندر کتنے ذرے ہیں۔ اور ہم نے کلمہ پڑھ کے یہ اقرار کیا کہ ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے، تجھے ہی اپنا معبود بنائیں گے، اور معبود کے لیے طریقہ تیرے آقا، تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے، تیرے راستے پر چلنے کے لیے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی اپنائیں گے۔ محمد الرسول اللہ آقا دو جہاں کے طریقے پر چلتے ہوئے تجھے راضی کریں گے، تیرے راستے پر چلنے والے بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی بھی نافرمانیاں اور جتنے بھی گناہ ہم سے سرزد ہو چکے ہیں، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ توبہ کرتے ہیں اپنے سارے گناہوں سے، اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی عافیت والی زندگی دے، ایمان والی زندگی دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالی سرخرو فرمائے، اور ذلت و رسوائی سے اللہ کی ذات ہماری حفاظت فرمائے، اسی طرح محتاجی اور معذوری سے بھی اللہ کی ذات ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔